ہے ڈاکٹرز بھی بڑا کیور کرنے کا سمجھاتے ہیں کہ جناب دل کا خیال رکھیں، دل کے علاج کی فکر کریں، کولیسٹرول چیک کروائیں، بلڈ پریشر چیک کرواتے رہیں، شوگر کو چیک کیجئے۔ صحت مند رہنے کے لیے علاج کروانا یہ سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے، مگر آج میں یقیناً ایک بیان میں ساری تمام چیزوں کو تو کور نہیں کر سکوں گا، مگر ہائی لائٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دل ہے نا، ایک تو اس کی ظاہری بیماریاں ہیں۔ اس کا ایکو بند کر دیجئے پیارے بھائی۔ دل کی ایک تو یہ ظاہری بیماریاں ہیں کہ جس پر ہم اللہ نہ کرے کسی کو یہ ہو جائیں تو اینڈ آف دا ڈے رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری انسان کی جان لے سکتی ہے، اور تو کچھ نہیں ہوگا نا، میکسیمم کیا ہوگا۔ مگر اسی دل میں کچھ ایسی باطنی بیماریاں بھی ہیں کہ اگر وہ لگ جائیں تو وہ جان نہیں، وہ ایمان لے لیتی ہیں۔ اب بتائیے، جو بیماری جان لے وہ ڈینجرس ہے یا جو ایمان لے لے وہ ڈینجرس ہے؟ اچھا، جو جان لے لے، جو نارمل بیماری ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس بیماری کا پرابلم یہ ہے کہ اس بیماری کو اگر صبر سے جھیل لیا جائے تو یہ بیماری گناہ بھی معاف کروا دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب جو ہمیں نارمل بیماری ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ انسان صبر کر لے اور اس بیماری سے صبر کے ساتھ گزرے تو اللہ کی رحمت سے کئی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس بیماری کی میں بات کر رہا ہوں یہ دل میں لگ گئی تو یہ حرام، کبیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام بھی ہے، اور اللہ نہ کرے رب ناراض ہوا تو ایمان بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ بیماریوں کے بارے میں نہ کوئی لیبارٹری نظر آتی ہے، نہ کوئی ہاسپٹل نظر آتا ہے، نہ کوئی ڈائگنوز کرنے والا نظر آتا ہے، نہ کوئی ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، جو بانی دعوت اسلامی ہیں، ان کے بیانات میں، ان کے مدنی مذاکروں میں ہم یہ سنتے ہیں کہ جو باطنی بیماریاں ہیں جس کا تعلق بھی دل سے ہی ہے، اس کے بارے میں کیسے بچا جائے، علاج کیا ہے، ٹیسٹ کیسے ہوگا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالخصوص جو ڈاکٹرز مجھے سن رہے ہیں، جو یہاں سن رہے ہیں، جو بعد میں چینل پر مجھے سن رہے ہیں، کہ برائے کرم ہمیں ان بیماریوں پر بھی توجہ دینی ہے۔ ان بیماریوں کے بارے میں پہلے تو جاننا ہے۔ آج میں ایک ایسی ہی بیماری، ایک ایسی ہی عادت، اچھا عجیب بات یہ ہے کہ جس آج ٹاپک کو میں نے ہائی لائٹ کرنا ہے، اس عادت سے، اس پرابلم سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ہاں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میرے اندر یہ نہیں ہے، وہ ہے، ہر دل کے اندر موجود ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سمجھاؤں گا کہ یہ جس بات کو آج میں اجاگر کرنے آیا ہوں یہ ہر دل میں موجود ہے، لیکن بچنا کیسے ہے، اس عادت کو کیسے اچھی عادت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، آج اس کو سمجھنا ہے۔ پہلے وہ عادت کیا ہے، اس سے پہلے بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، برگزیدہ نبی ہیں۔ ایک بار آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا، حضور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہو۔ کہ میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ کی صحبت بھی لوں گا، برکتیں بھی لوں گا۔ آپ دونوں سفر پر جا رہے تھے، حضرت عیسیٰ بھی تھے، وہ خادم بھی تھا۔ آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ آپ نے وہ روٹیاں نکالی، ایک اس خادم کو دی، ایک آپ نے تناول کی۔ پانی پینے کے لیے آپ اٹھے اور نہر کے کنارے گئے، واپس آئے، تیسری روٹی غائب تھی۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، چھپائی اسی نے تھی مگر جھوٹ بولا کہ مجھے نہیں پتا کہاں گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو اب ایک ہرنی جو ہے اپنے 2 بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ آپ نے اس میں سے ایک بچے کو اشارہ کیا، بچہ قریب آیا، آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کو ہرنی کے گوشت کو بھونا، آپ نے بھی کھایا، اس خادم کو بھی کھلایا، اور پھر اس ہڈیوں کو جمع کر کے آپ نے کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا، وہ پھر ہرنی بن کر کھڑی ہو گئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں بتا، جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ کہتا حضرت مجھے نہیں پتا۔ آپ آگے گئے، اب نہر، دریا آ گیا سامنے، کراس کرنا تھا، کشتی نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا، اللہ کا نام لیا، پیدل چلتے چلتے پورا نہر پار کر دیا۔ نہر کو جب پار کر دیا، آپ فرماتے ہیں جس رب نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت دی ہے، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص کہتا ہے حضور مجھے نہیں پتا کہاں گئی۔ جھوٹ،
لالچ، دھوکہ، یہ ایسی عادتیں ہیں کہ جس کے ساتھ آ جائیں اب اس کی آنکھوں پہ گویا پردہ پڑ جاتا ہے، وہ معجزے بھی دیکھ رہا ہے مگر پھر بھی نہیں بتا رہا۔ اللہ کے نبی گویا اس کا امتحان لے رہے تھے، پھر آپ نے کمال کا کام کیا۔ ہاں، کسی چیٹر کو، کسی دھوکے باز کو پہچاننے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا۔ آپ نے کیا کیا، ایک مٹی کا ڈھیر بنایا اور اس مٹی کے ڈھیر پر دعا کی کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ مٹی کا ڈھیر گولڈ، سونا بن گیا۔ آپ نے اس کے 3 حصے کیے، فرمایا ایک میرا، ایک تیرا، تیسرا اس کا جس کے پاس تیسری روٹی ہے۔ اب وہ کہتا ہے حضرت وہ روٹی میرے پاس ہی ہے، معاف کر دیجئے۔ سونا چاہیے تھا نا، اللہ کے نبی کی بات نہیں ماننی تھی مگر لالچ، سونا نظر آ گیا۔ کہا حضرت تیسری روٹی میرے پاس ہی ہے۔ آپ نے فرمایا روٹی بھی تجھے مبارک، یہ سونا بھی تجھے مبارک۔ آپ نے دیا اور اس کو چھوڑا، کیونکہ جھوٹے آدمی کو کیا ساتھ رکھنا، دھوکے باز کو کیا ساتھ رکھنا۔ آپ آگے چلے گئے۔ اب سنیے کیا ہوا، لالچ کیسی خطرناک چیز ہے۔ اب اس شخص کے ساتھ کیا ہوا، وہ شخص سونا سنبھالے خوشی خوشی جا رہا تھا، راستے میں 2 بندوں نے اس کو پکڑ لیا۔ کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ چیک کیا تو سونا نکلا۔ کہا اب تو تجھے مار دیں گے، سونا ہم لے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے مارو نہیں، ایک کام کرتے ہیں، کافی سارا سونا ہے، مجھے کیوں مارتے ہو، 3 حصے کر لیتے ہیں۔ ان کو سمجھ آئی کہ قتل کرنے کی بجائے 2 تو حصے ہونے تھے، تیسرا بھی دے دیتے ہیں، اس کو جان چھوٹ جائے گی۔ اب بیٹھ کر پلاننگ ہو رہی، تو کہا ایسا کرتے ہیں پہلے کچھ کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد سونا بانٹ لیں گے۔ اب 2 شخص نے ایک بندے کو تھوڑا سا سونا دیا کہ جاؤ بازار سے روٹی وغیرہ لے آؤ، جب روٹی لے کر آؤ گے تو پھر ہم کھانا کھائیں گے، اس کے بعد گولڈ تقسیم کر لیں گے۔ لالچ۔ اب وہ جو روٹی لینے نکلا وہ سوچنے لگا واپس جاؤں گا تو تیسرا حصہ ملے گا، اگر کھانے میں ہی زہر ملا دوں تو یہ دونوں مر جائیں گے، سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ اس نے یہ پلاننگ کی اور زہر خریدا، کھانے میں زہر ملایا۔ ادھر پیچھے دونوں سوچتے ہیں کہ اگر یہ واپس آئے گا، اس کو سونا دے گے تو ہمیں ایک حصہ کم ہو جائے گا، کیوں نہ اس کو مار دیں اور ہم دونوں مل کے آدھا آدھا سونا رکھ لیں۔ ادھر انہوں نے یہ پلاننگ کی، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے دیکھو اس کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اب وہ شخص جب واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس جیسے ہی آیا تو ان دونوں نے پکڑا اور اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد کہا چلو ایک تو گیا، اب 50-50% سونا، اب اچھا طریقے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد سونا تقسیم کریں گے۔ کھانا کھایا تو کھانے میں زہر تھا، وہ دونوں بھی دنیا سے چلے گئے۔ سونا پڑا رہ گیا، ساتھ 3 لاشیں پڑی رہ گئیں۔ حضرت عیسیٰ کا کچھ عرصے بعد گزر ہوا، سڑی ہوئی لاشیں پڑی تھیں اور وہی سونا پڑا تھا۔ آپ کے ساتھ کچھ رفقا تھے، حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھ لو یہ ہے لالچ، یہ ہے دنیا، یہ دنیا کا دھوکہ ہے کہ جو اس کے پیچھے جاتا ہے مال یہیں رہ جاتا ہے اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائی، بظاہر یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اگر اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جائیں، تھوڑا سا اس پر غور کریں تو کیا دنیا میں ایسا سب کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا آج مسلمان کہلانے والے اس طرح کی حرکتوں میں مصروف نہیں ہیں؟ آج میرا موضوع ہے لالچ، حرص، گریڈ۔ یہ ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی شخص وہ لالچ سے بچ نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، یقیناً لالچ بری بلا ہے، مگر برے کاموں کی لالچ۔ آج میں آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ اچھی لالچ بھی ہوتی ہے۔ لالچ جو ہے وہ محمود بھی ہے، اچھی لالچ بھی ہے، لالچ مذموم یعنی بری لالچ بھی ہے۔ کچھ لالچ ایسی ہے جس کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ 3 قسم کی حرص ہوتی ہے۔ پہلے حرص کہتے کس کو ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف گریڈ؟ لالچ کی تعریف کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ لالچ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز سے جی نہ بھرے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش ہو، اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے، اس کو حرص کہتے ہیں۔ اور حرص رکھنے والا دل میں یہ حریص کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مل جائے۔ تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیو، عرض یہ کرنا تھا کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو مولڈ کرنا ہے۔ یہ اس عادت سے بچ نہیں سکتے، بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، نوکر ہو یا سیٹھ، ڈاکٹر ہو یا مریض، لالچ سے نہیں بچ سکتا۔ کیوں ہوتا ہے؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ترجمہ کنزورمان، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ اس کی شرح میں، تفسیر میں، اس کی کومنٹری میں مفسرین لکھتے ہیں کہ لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے، یعنی ہمارے دل کی مینوفیکچرنگ میں یہ حرص ہے۔ لیکن اب اسی لالچ کو، اسی حرص کو
ہم اچھی طرف بھی موڑ سکتے ہیں. اب پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کون سی لالچ بری ہے اور کون سی لالچ اچھی ہے. جو بری لالچ ہے بس مال کمائی جاؤں, کدھر سے بھی آئے, حلال آئے یا حرام آئے, دھوکہ دے کر آئے یا جناب ملاوٹ کر کے آئے, بس میں مال کماتا جاؤں, یہ لالچ اچھی لالچ نہیں. کچھ لوگوں کو گناہوں کی لالچ ہو جاتی ہے, گناہوں کی لت پڑ جاتی ہے, ہر نیا برا کام کرنا ہے. جیسے ہی جناب کوئی فلم کا شو لگا, کوئی نئی فلم آئی, کوئی نیا ڈرامہ آیا, کوئی نیا کانسرٹ ہوا, کوئی نیا کلب کھلا, کوئی نیا بے حیائی کا اڈا کھلا, بلکہ کوئی نیا برا کام شروع ہوا, ہر وہ برا کام کرنا ہے. یعنی ان کو گناہوں کی لالچ ہے. بس یار دوست بتائیں کچھ نیا کرنا ہے اور وہ اس میں فوراً لگ جاتے ہیں. تو یہ حرام جہنم میں لے جانے والے کام ہے نا. کچھ کو شراب کی لت پڑ جاتی ہے, شراب پیتے رہتے ہیں, جوا کھیلتے رہتے ہیں. یہ ایک ایسی لالچ ہی تو ہے. جوا والا جوا کیوں کھیلتا ہے؟ اس کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ یار اب کی بار جیت جاؤں گا, پچھلی بار ہار گیا تھا, ایک اور داؤ کھیل لوں, اب جیت جاؤں گا. یہ وہ لالچ ہے جو گھر بھی بکوا دیتی ہے, بندے کو روڈ پہ بھی لے آتی ہے, مگر چھٹتی نہیں ہے لالچ. کس طریقے سے جوا کھیلا جا رہا ہے. پہلے تو جوئے کھانے جانا پڑتا تھا, اب تو بتاتے ٹیلی فون پر بولیاں لگ جاتی ہیں. اب انٹرنیٹ کے ذریعے جوا کھیلا جاتا ہے. اب رہی صحیح کسر موبائل کمپنیوں نے پوری کر دی ہے کہ ہاں کہیے یا نہ کہیے, جب آپ صحیح ہو گیا تو اتنا سارا ملے گا, ورنہ 10 روپے چلے جائیں گے. یہ جوا نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ سوچئے نا, نئی قسم کے ذریعے ہم سے گناہ کروائے جا رہے ہیں, مگر کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ یار میں کسی مفتی صاحب سے پوچھ تو لوں کہ یہ کام جائز ہے کہ نہیں. بس یار فائدہ ہو جائے گا نا, 10 روپے تو جائیں گے, آ گئے تو 10,000 آ جائیں گے. یہ لالچ ہی تو تھی جو تمہارے سے 10 روپے کا حرام کام کروا گئی. اور اگر 10,000 آ گئے تو یہ مال بھی تو حرام آیا نا, اس کی فکر نہیں. اچھی لالچ کون سی ہے؟ آپ کہے گا یار اچھی لالچ, کافی دیر سے میں کہہ رہا ہوں کہ لالچ اچھی بھی ہوتی. لالچ کب سے اچھی ہو گئی؟ ہاں لالچ اچھی ہے, وہ نیکیوں کی لالچ ہے, عبادت کی لالچ, حرص. یہ وہ لالچ ہے جو اللہ والوں کو نصیب تھی, وہ ہمارے بزرگان دین کو نصیب تھی. صحابہ کرام, انبیاء کرام کا یہ انداز تھا کہ وہ نیکیاں کرتے تھکتے ہی نہیں تھے. ہم گناہ کرتے, مال کماتے, جناب لوٹ خسوٹ کرتے, لوگ نہیں تھکتے. آپ دیکھیں نا, جو رشوت خور ہے گھر بن جائے گا حرام کما کے, پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. یہ وہ لالچ ہے جو انسان ڈاکو ڈاکہ مارتا ہی رہتا ہے, چوری کرنے والا چوری کرتا ہی رہتا ہے, سود کا کاروبار سود کماتا رہتا ہے, مگر دل نہیں بھرتا. یہ لالچ ختم نہیں ہوتی میٹھے اسلامی بھائیوں. مگر اللہ والے کیسے تھے کہ ان کو کیسی نیکیوں کی لالچ تھی. میں 2-3 واقعات آپ کو سناتا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. سب سے پہلے میں اس ہستی کی بات کروں گا کہ جن کا مقام, پہلے دیکھیں اسٹیٹس پتا ہو نا, مقام پتا ہو تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے یہاں کوئی ڈاکٹر, ون آف دا بیسٹ ڈاکٹر ہو, اتھارٹی ہو اپنے سبجیکٹ میں, اور اس کا ایک نام ہو دنیا میں. اب اگر وہ کوئی مشورہ دے, وہ کوئی کام کرے, تو بندہ کہتا ہے فلاں بڑے ڈاکٹر نے یہ بات کی ہے, بڑی اتھینٹیکیٹ ہے, یہ بات بڑی پاپولر ہے اور بڑی مناسب ہے. ایسا ہی ہے نا. اب میں اس شخص کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کی فضیلت کے بارے میں ہر جمعے کے خطبے میں ایک جملہ سنتے ہیں, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. سارے انبیاء کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ہستی وہ ہیں, اور وہ کون ہیں؟ خلیفہ اول, عاشق اکبر, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑی شخصیت, نبی پاک کتنا پیار فرماتے ان سے, قطعی جنتی ہیں. ذرا سمجھیے گا, ایک شخصیت کو جنت کی بشارت مل گئی ہو, اب اور نیکیاں کرنے کی کیا حاجت ہے؟ ذرا سوچے نا. ہیں اب کسی کا, ہم تو 5 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے. جناب رمضان کے روزے رکھ لیے, بندہ کہتا ہے میں پورے روزے رکھتا ہوں اور کیا کروں. سنو, صدیق اکبر قطعی جنتی, 1 سے زائد بار نبی پاک سے جنت کی بشارت سنی. مگر ایک بار نبی پاک صحابہ کے ساتھ بیٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کون ہے جس نے کسی جنازے میں شرکت کی. جنازے میں شرکت کرنا واجب نہیں, فرض کفایہ ہے, کرنا چاہیے. مگر صدیق اکبر ہاتھ اٹھاتے, یا رسول اللہ میں نے آج جنازے میں شرکت کی ہے. آقا فرماتے آج کون ہے جس میں تم میں سے کسی نے آج روزہ رکھا ہے. صدیق اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں, آقا آج میں نے روزہ بھی رکھا ہے. آقا پوچھتے ہیں آج کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے. آقا پوچھتے ہیں آج بتاؤ کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. صدیق اکبر پھر کہتے ہیں آقا میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے.
قطعی جنتی ہیں، افضل البشر ہیں، کیا ضرورت ہے اتنی نیکیاں کرنے کی، ایک ہی دن میں اتنے سارے کام۔ سنو پھر نبی پاک نے کیا فرمایا، جس بندے میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں، یہ عادتیں جمع ہو جائیں، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دو باتیں سیکھنے کو ملی، ایک تو چلو صدیق اکبر کی برکت سے ہمیں ایک کام ایسا مل گیا کہ کبھی زندگی میں ایک دن ایسا گزار لینا جس میں روزہ رکھ لینا، نفلی روزہ رکھ لینا، مریض کی عیادت بھی کر لینا، یا تو ہاسپٹل میں آپ جب چاہیں مریض کی عیادت کر سکتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ، پھر کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں اور کسی جنازے میں شرکت کر لیں، کیا معلوم صدیق اکبر کی ادا کریں، اللہ ان ادا کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ دوسری بات سیکھنے کو کیا ملی، جذبہ، کیا ایسا جذبہ تھا کہ اتنی نیکیاں کمانی ہیں، اتنے نیکیوں بھرے کام کرنے، تھکنا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے صحابہ کرام۔ اب بات کرتے ہیں خلیفہ دوم کی، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مرتبہ، اسٹیٹس کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، یہ مقام، یہ مرتبہ۔ مگر جب حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا، آپ زخموں سے چور چور ہو گئے، آپ تو ڈاکٹرز ہیں، آپ میڈیکل میں کام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے ایکسٹرا بلیڈنگ ہو جائے بندے میں ہمت نہیں رہتی، آپ انکانشیس ہو گئے تھے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے دوستوں نے کہا، آپ کے صحابہ نے کہا اٹھانا ہے ان کو، کیسے اٹھائیں، بے ہوش ہیں۔ تو کسی نے کہا یہ سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ نماز کے نام پر اٹھیں گے۔ تو ایک آپ کے دوست نے کہا اے عمر نماز، اے عمر نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر بے ہوشی کی عالم میں، زخمی عالم میں کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں، سنو کیا فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر زخمی حالت میں آپ نے نماز ادا کی۔ آج ہمارے ہلکا سا سر میں درد ہو، یار آج نہیں پڑھتے نماز، کل پڑھ لیں گے، آج بڑا بیزی ہوں، ذرا اگلے جمعے سے شروع کریں گے، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج نماز چھوڑ دیں گے۔ کیا ان چھوٹے چھوٹے ایکسکیوز پر آپ نے اپنا نوکری چھوڑی، اپنا لنچ بریک فاسٹ یا ڈنر چھوڑا، اپنی فیملی میٹنگز چھوڑی، باقی سب چل رہا ہے، ذرا سا معاملہ آگے پیچھے ہوا تو نماز چلی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے نا، حضرت عمر آخری زندگی کی سانسیں ہیں، اس وقت نماز ادا کر رہے ہیں۔ کربلا کی بات تو ہم سارے کرتے ہیں، امام حسین کے چرچے سارے ہی بیان کرتے ہیں، پنجتن پاک کی جناب ساری غلامی کی باتیں کرتے ہیں، مگر یاد نہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے آخری کام کیا کیا تھا۔ آخری کام بھی اس کربلا کے میدان پر سجدہ کیا تھا، اور سجدہ کرتے ہوئے گویا مجھے اور آپ کو میسج دیا کہ اے اہل بیت کے چاہنے والوں، میں آپ کو صحابی رسول کی بات بھی کر چکا، اب اہل بیت کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سب کو الحمدللہ صحابہ سے بھی پیار ہے، اہل بیت سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ اپنا بیڑا، ہاں، لیکن میسج کیا ہے؟ حضرت عمر زخمی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امام حسین تلوار کے سائے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ میں نے، نانا کے نواسے نے تلوار کے سائے میں سجدہ نہیں چھوڑا، اے غلاموں تم بھی کبھی کسی حالت میں سجدہ مت چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ کیسی ہرس تھی، یہ کیسی گریڈ تھی۔ اور آگے سنیے، حضرت سیدنا صفوان بن سلیم کمال کی شخصیت ہیں، خوب عبادت کرتے، آپ اتنے لمبے لمبے سجدے اور اتنے لمبے قیام کرتے کہ آپ کے پیر سوج جاتے، ورم پڑ جاتے، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہتا کہ آپ کل قیامت ہے تو آپ اپنے شیڈیول میں مزید کوئی عبادت کا اضافہ نہ کر سکتے، یعنی اتنا پیکٹ عبادت کا جدول ہوتا، روزانہ اتنی عبادت ہوتی کہ ٹھیک ہے کل قیامت بھی آ جائے، میرے پاس تو کوئی منٹ فارغ ہی نہیں ہے۔ آپ کا ایک خوبصورت انداز اور بڑا یونیک انداز، عبادت کا شوق کیسا تھا۔ ہم گرمیوں میں، نارملی سردیوں میں ہم کہاں سوتے ہیں؟ اپنے کمرے کے اندر بلینکٹ اوڑھ کر، دروازہ بند کر کے، کھڑکی بھی بند کرتے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہوا نہ آئے، نیند اچھی آئے۔ اور گرمیوں میں جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں یا گاؤں وغیرہ میں لوگ چھت پر سوتے ہیں تاکہ ٹھنڈی ہوا آئے، ایسا ہی ہے نا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ سردیوں میں باہر سوتے تھے تاکہ ٹھنڈ زیادہ سونے نہ دے، رات اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ گرمیوں میں کمرے کے اندر سوتے تھے تاکہ گرمی زیادہ سونے نہ دے، جلدی آنکھ کھل جائے، باقی رات اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا جذبہ تھا؟ یہ کیوں کیا جاتا تھا؟ آپ سوچئے نا۔ حضرت جنید بغدادی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے، اتنا ذکر کرتے، ہر وقت آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی۔
ایک بار نائی کے پاس باربر شاپ پر گئے تو نائی نے کہا حضور آپ کی مونچھیں کاٹنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہونٹوں پر کٹ لگ جائے. تو آپ فرماتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا، اتنی دیر بھی میں خاموش نہیں رہ سکتا. حضرت جنید بغدادی کا بالکل آخری وقت تھا تو نزع کا عالم طاری ہو گیا، تو آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. کسی نے پوچھا کہ اس وقت بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، آخری وقت بھی تلاوت کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرا نامہ اعمال کلوز ہونے والا ہے، لپیٹا جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں جلدی جلدی اور اضافہ کر لوں اور نیکیاں کما لوں. یہ وہ تھیم ہے، یہ وہ کانسیپٹ تھا ہمارے اولیاء کرام میں، ہمارے بڑوں میں، کہ زندگی تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو. لالچ تھی مگر نیکیوں کی، لالچ تھی مگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال اچھے لے کر جانے کی، کہ میں مرنے والا ہوں، جلدی جلدی نیکیاں کما لوں. بندہ کہتا ہے تھوڑی زندگی ہے، زیادہ مال کما لو، تھوڑی زندگی ہے، زیادہ جناب دنیا کی آسائشیں جمع کر لو. میں آپ سے پوچھتا ہوں جتنا ٹائم صبح سے لے کر رات تک ہم دنیا کو دیتے ہیں، کتنا رہیں گے اس دنیا میں؟ آپ تو ڈاکٹرز ہیں، مجھے آپ کو سمجھانا بڑا آسان ہے. آپ کے نزدیک روزانہ کئی لوگ دنیا سے جاتے ہیں، آپ کے سامنے لوگ سانس ان کی ختم ہوتی ہے اور ایکسپائر ہو جاتے ہیں. آپ کو سمجھانا بڑا آسان ہے کہ موت کتنی اچانک آ سکتی ہے. اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں ایک سوال کروں آپ سے، کوئی ہے ایسا یہاں پر جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ آج رات تک زندہ رہے گا؟ اینی آف یو؟ نوبڈی ہیو. بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید کسی کے پاس یہ گارنٹی بھی نہیں ہوگی کہ یہاں سے ہم زندہ باہر نکل سکیں گے کہ نہیں. بیٹھے بیٹھے لوگوں کو مرتے دیکھا ہوگا آپ نے، سب چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں. جب اتنا قریب سے آپ نے موت کو دیکھا ہے تو پھر قبر کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ پھر مرنے کی تیاری کیوں نہیں؟ ہم عجیب لوگ ہیں. موت حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ دنیا کا ہر مذہب اسے مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم اسے اگری کرتی ہے، ڈینائی نہیں کر سکتی کہ موت آ کر رہے گی اور اچانک ہی آئے گی. کبھی ایسا نہیں ہوتا کسی کے گھر پہ نوٹس آتا ہے یا موبائل پہ میسج آتا ہے کہ حضرت 30 دن باقی رہ گئے ہیں، 30 دن میں توبہ بھی کر لیں، سجدے بھی کر لیں کیونکہ آپ 30 دن میں جانے والے. نہیں، صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے کہ رات فلاں کھانا بنا کر رکھنا، میں آؤں گا، اور بندہ نہیں آتا، اس کا جنازہ آتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے نا؟ لیکن اب سوچے اتنا ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں مگر پھر بھی لالچ ہے تو دنیا کی ہے، قبر میں نیکیاں لے جانے کی لالچ نہیں ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنی اس لالچ کے موڈ کو چینج کیجئے، اس پوائنٹ آف ویو کو تبدیل کیجئے کہ ہاں میرا دل لالچ سے نہیں بچ سکتا، لیکن میں یہ ذہن بنا لوں کہ میں نے تھوڑے سے دنوں کے اندر کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں. اللہ نے نیکیاں کمانا کتنا آسان رکھا ہے، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈز نہیں لگے. یہ تینوں جملے کہنے میں 30 سیکنڈز نہیں لگے. اب میں سوال کرتا ہوں، چاہے یہاں پر جناح ہاسپٹل کا یا اس پورے ایریا کا سب سے بڑے ڈاکٹر صاحب بھی اگر بیٹھے ہوں، آپ 30 سیکنڈ میں کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ 30 سیکنڈز میں ایک اربوں پتی انسان کتنے پیسے کما سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جناب 1 منٹ کے 1 لاکھ روپے کما لیتا ہے، جو کہ نیئر ٹو امپاسبل ہے، کیونکہ اب گھنٹے کے 60 لاکھ ہو گئے نا. اگر منٹ کے لاکھ ہیں تو گھنٹے کے 60 لاکھ ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے دن میں کمائے گا. میں کہتا ہوں ایکسٹریم سوچ لیتے ہیں نا. 1 لاکھ روپے کوئی منٹ کے کماتا ہے تو 30 سیکنڈ کے کتنے ہوئے؟ 50,000 روپے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 50,000 چھوڑو یار، جتنے بیٹھے نا سارے اپنے پیسے ملا لیتے ہیں، کیا ہم سب مل کر جنت میں ایک درخت خرید سکتے ہیں؟ Anybody have authority to buy a tree in heaven؟ کوئی نہیں خرید سکتا، ٹھیک ہے؟ مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، جو ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. کیا ڈاکٹر صاحب علاج کرتے کرتے اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ کیا پیرامیڈیکل اسٹاف اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہے، زبان درود نہیں پڑھ سکتی؟ کیا جناب ہم موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، کانوں پر ہیڈ فون لگا کے میوزک سننے کی بجائے ہم سارا راستہ نبی پاک پر درود پڑھتے رہیں؟ میرے آقا فرماتے جو ایک درود پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ گھر سے نکلے ہیں درود پڑھتے پڑھتے، اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں. اور کیا چاہیے مجھے بتائیے نا. مگر ہم نہ جانے کون سی زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں اللہ نے کتنا آسان کر دیا ہے نیکیاں کمانا،
مگر ہم ان نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کی لالچ پہ پڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو یہ بعض اوقات انسان جو یہ مال حرام کی طرف جاتا ہے نا، اس کی بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیوں جاتا ہے؟ حرام سود کا کام کرتا ہے، ملاوٹ کا کام کرتا ہے. معاذ اللہ ملاوٹ تو اتنی عام ہو گئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی ملاوٹ کرنے والوں کی کہ کس چیز میں ملاوٹ. مرنا نہیں، اللہ کو جواب نہیں دینا، چند سکوں کی خاطر مسلمانوں کی، انسانوں کی زندگی سے لوگ کھیل جاتے ہیں. کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، بلکہ اور تو اور بتایا جاتا ہے دوائیوں میں ملاوٹ. ان لوگوں کا بنے گا کیا کہ جو انسان جان بچانے کے لیے دوائی کھا رہا ہے، اسی دوائی میں ملاوٹ کر دی اور اس کی جان چلی گئی چند پیسوں کے لیے، چند سکوں کے لیے. مجھے کسی نے بتایا پچھلے دنوں کہ جو بلڈ چڑھایا جاتا ہے، مریض کو بلڈ دیا جاتا ہے، چند جگہوں پر اس بلڈ میں بھی ملاوٹ کی جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ. یہ مسلمان ہیں، آپ سوچئے نا، نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں گے، کربلا والوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور تم نے چند سکوں کی خاطر مسلمانوں کو بدنام کر دیا. میری بات آپ اچھی طرح سمجھیے، درد آپ کو بھی ہوگا کہ آج میڈ ان پاکستان کی پروڈکٹ خریدتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں دوائی امپورٹڈ لینی چاہیے. کیوں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک نہیں؟ یہ دوائی بنانے والے، یہ کھانا بنانے والے، یہ جناب تمام چیزیں بنانے والے کلمہ پڑھنے والے نہیں؟ ان کو مرنا نہیں ہے؟ سوچئے آپ، اتنی دین سے دوری ہو گئی کہ چند سکوں کی خاطر ایسی لالچ دل میں آ گئی کہ اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، مجھے تھوڑے پیسے مل جائیں. مگر کبھی سوچا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے ولی حضرت فضیل بن عیاض ایک بار ایک مریض کے پاس گئے اور حضرت مالک بن دینار، اللہ کے بہت بڑے ولی، ایک مریض کے پاس گئے. اس کا آخری وقت تھا، لاسٹ بریتھس. چلے آپ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، میں آپ کو بھی ایک شرعی مسئلہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جب کسی کا آخری وقت آ جائے تو اب اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو، کیونکہ انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. جب تکلیف میں ہو نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا میں کیا بول رہا ہوں. اللہ نہ کرے اس تکلیف میں وہ یہ کہہ دے کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا یا میں کلمے کا انکار کرتا ہوں، تو کہیں آخری جملہ اس کا غلط نہ ہو جائے. تو کرنا یہ چاہیے کہ آپ تو ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آخری وقت ہے کسی کا، اس کے رشتہ دار قریب ہوں تو انہیں کہہ دیں، ورنہ آپ بھی پڑھ دیں، کوئی بات نہیں. اس کے پاس خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ کلمہ پڑھیں گے، اس کے کان کلمہ سنیں گے، انشاءاللہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے گا. بلکہ ایک اور بڑی پیاری بات کروں، پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری ہستی کا انتقال ہوا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. سید حمزہ علی قادری صاحب بہت بڑے اچھے عالم دین تھے، میرا بڑا پیار تھا ان سے. میں نے ان کی ایک بات سنی تھی اور یہ جب سے مجھے یاد ہے. وہ بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ اپنی زبان کو کلمہ پاک کا عادی بناؤ. ایک سوال ہے ویسے چپتا ہوا، صبح سے دوپہر تو ہو گئی ہے نا، کتنی بار کلمہ پڑھا ہم نے؟ پورے دن میں ہم کتنی بار کلمہ طیبہ پڑھتے؟ نہیں پڑھتے. فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، گپ شپ کے لیے ٹائم ہے. معاذ اللہ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے صبح سے ابھی تک گالی دے دی ہوگی، صبح سے اب تک جھوٹ بول دیا ہوگا، صبح سے اب تک اپنی زبان سے حرام کام کر دیا ہوگا، ابھی تک رب کو یاد نہیں کیا ہوگا. یہ زبان اس لیے دی تھی اللہ نے. وہ بڑی پیاری بات کہتے کلمے کا عادی بناؤ. کیوں؟ کہ جب زبانیں بھاری ہو جائیں گی، جب نزا کا عالم طاری ہوگا، اس وقت زبان سے کوئی چیز نکلنا مشکل ہوگا. لیکن جو صبح و شام کلمہ پڑھتا رہتا ہوگا، آخری وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا. اچھا، اس کو میں نے تھوڑا سا پریکٹس کیا نا، ایک لاجک بتاتا ہوں. جن اسلامی بھائیوں کی ماشاءاللہ عادت ہے درود پاک پڑھنے کی، کلمہ پاک پڑھنے کی، یا رسول اللہ کہنے کی، آپ دیکھیں آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کبھی گاڑی میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے بچتے ہیں ہم نا، یا کوئی اچانک گاڑی سامنے آتی ہے، فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ آپ جس کی زبان پر کلمہ ہوگا نا، عادت ہوگی، اس کی زبان سے فوراً لا الہ الا اللہ نکلے گا، اللہ اکبر نکلے گا، یا رسول اللہ نکلے گا. ایسا ہی ہے. اچھا، جس کی زبان گالیوں کی عادی ہوگی، جس کی زبان برے باتوں کی عادی ہوگی، ہم نے دیکھا ہے کہ جیسی ایکسیڈنٹ سے بچتے ہیں ان کی فوراً منہ سے گالی نکلتی ہے، استغفر اللہ. اب سمجھ لو کہ جو اندر ہوتا ہے نا، جب دھکا لگتا ہے تو وہی نکلتا ہے. اب سوچو اندر بھرا کیا ہے. اگر اچھی باتیں بھرو گے، آخری وقت آئے گا تو گالیاں. ہاں، آپ تو ڈاکٹر ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آخری وقت، نزا کے وقت، یا خاص طور پر جو انکانشیس کا سٹیج ہوتا ہے، اس پہ کئی لوگوں کی زبانوں پر عجیب و غریب گندی باتیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں. ہمیں بھی ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یار یہ تو گانے گا رہا تھا، یہ گالیاں دے رہا تھا. کیوں؟ ساری زندگی کام یہ کیا. اور جو ساری زندگی نبی پاک کی نعتیں پڑھتا رہا، بے ہوش ہو کے جاگتا ہے تو پہلی آواز ہی سرکار کی نعت کی ہوتی ہے.
ایسی زندگی گزارو نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ حضرت مالک بن دینار، ڈرا دینے والا واقعہ۔ آپ گئے ایک مریض کے پاس، آخری سانسیں، آپ نے اس مریض کو کلمہ پڑھانا شروع کیا، کلمے کی تلقین شروع کی، کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ آپ کلمہ پڑھتے جاتے، وہ کہتا 10-11 10-11۔ آپ کلمہ پڑھتے جاتے، وہ کہتا 10-11 10-11۔ آپ نے کہا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سامنے مجھے ایک آگ کا پہاڑ دکھائی دیتا ہے، وہ قریب آتا ہے میرے۔ اور بڑے پریشان ہوئے اور اس کے رشتہ داروں سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو رشتہ دار کہتے تھے کہ یہ سود کا کاروبار کرتا تھا اور ملاوٹ کیا کرتا تھا، کمال و حرام تھوڑا سا۔ ہاں، بندہ کہتا ہے یار پیسے آنے چاہیے، کدھر سے بھی آئیں، مریض کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، جھوٹے ٹیسٹ لکھ دو اس کو، اپنا کام پورا کر لو، دوبارہ بلاؤ تو دوبارہ فیس بن جائے گی، کسی طرح جناب میرے پیسے بن جائیں۔ نہ کرو ایسا، یہ تھوڑے پیسے تمہیں مل تو جائیں گے مگر کسی کی ہائے بھی ساتھ لائیں گے، یہ تھوڑے پیسے ملاوٹ سے مل جائیں گے مگر بربادی لائیں گے۔ جھوٹ بول کر کمانے والے، سود کا کاروبار کرنے والے توبہ کریں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ یہ اس قدر غلیظ فعل ہے کہ آقا فرماتے سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ Anybody imagine to do this work with his mother؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نا، مگر یہ سود کا ہلکا گناہ، ہلکا درجہ ہے۔ مگر آج کون ہے جو سود سے بچا ہوا ہے؟ تھوڑے پیسے آ جائیں تو بندہ کہتا ہے سود پہ لگا دو، پیسوں کی ضرورت ہے سود پہ لے لو، اتنا آسان ہے۔ ارے بھائی ابھی بینک کی اسکیم آئے گی، ابھی فلاں چیز لے لو گے، اس پہ جناب انٹرسٹ دے دیں گے، الگ الگ نام سے سود آ گئے ہیں۔ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرام کام میں کر رہا ہوں، رب کو کیا جواب دوں گا؟ سود کا کام کرنے والا وہ کہلایا جو اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ جو اللہ سے جنگ کرے گا کبھی کامیاب ہوگا؟ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے دل کو ان لالچ سے نکالیے، ان گناہوں کی لالچ سے نکالیے، آئیے آخرت کی تیاری کریں، نیکیوں کی تیاری کریں۔ اور بڑی وجہ جو مین اس کی جو ریزن ہے نا، ہم کیوں جاتے ہیں ان کاموں کی طرف، انسان کیوں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے حرام ہے مگر کیوں جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ توکل کی کمی ہے، اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ نہیں کروں گا تو کماؤں گا کیسے، ہے جھوٹ نہیں بولوں گا تو کیسے آگے بڑھوں گا، سارا دنیا جھوٹ بولتی ہے، میں پیچھے رہ جاؤں گا، میں جناب یہ غلط کام نہیں کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا، پیسے والا کیسے بنوں گا، موٹر سائیکل بھی ساری زندگی گزر جائے گی، گاڑی تو کبھی نہیں لے سکوں گا۔ اگر میں جناب سچا ہی رہا تو میں تو چھوٹے کمرے میں ہی رہوں گا، بڑا بنگلہ کب بنے گا؟ وہ دیکھو کدھر پہنچ گیا۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، اپنے بیان کو کنکلوژن کی طرف لا رہا ہوں۔ اصل میں سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا؟ ہمارے ذہن میں یہ مائنڈ سیٹ ہمارا بن گیا ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے نا وہی سکھی ہے اور وہی برکت والا ہے۔ ایک بات آج سمجھ لیجئے، برکت کوانٹٹی کا نام نہیں ہے، برکت کوالٹی کا نام ہے۔ ہاں، معیار کا نام ہے، زیادتی کا نام نہیں ہے۔ کسی کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں، ارے آپ تو ڈاکٹر ہو، آپ کے پاس بڑے بڑے اربوں پتی آتے ہوں گے، کہتے ہوں گے رات کو نیند نہیں آتی ہے، سکون نہیں ہے، بیماریاں ہیں، کھا نہیں سکتے اپنے ہاتھ سے، حرام کے کروڑوں روپے کما لیے مگر بیماریوں نے جان نہیں چھوڑی، اور یہ حرام مال بھی کیڑے مکوڑے اور سانپ بن کر قبر میں آ جائے تو کس کام کا یہ پیسہ؟ ارے پیسے تھوڑے ہوں، حلال کے ہوں، بیماری نہ ہو، سکون ہو، اللہ راضی ہو، برکت اس میں ہے۔ پیسے کما لینا ہی زندگی کا سارا مقصد نہیں ہے۔ میں آپ کو صحابہ اکرام کا مائنڈ سیٹ بتاتا ہوں۔ آج ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہم جب کسی بڑی گاڑی والے کو دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں حسرت سے، ارے یار اتنی بڑی گاڑی میرے پاس کب ہوگی؟ اور اللہ کے بندو، اللہ نے اسکوٹر دی ہے، کبھی بس کی چھت پہ جانے والے کو بھی دیکھ لو کہ اللہ نے بس پر تو نہیں بٹھایا، اسکوٹر دی ہے۔ بس پر جانے والا سوچے کہ میں بس پر تو جاتا ہوں، کچھ لوگ پیدل سفر کرتے ہیں، بس کا کرایہ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے تو ہمارا ذہن سکون میں آئے گا۔ ہم آگے والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک فارمولا آج سمجھ لیجئے، لائف اگر ایزی گزارنی ہے، پرسکون گزارنی ہے، تو بڑی پیاری حدیث پاک بھی ہے، علماء کے اقوال بھی ہیں کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ ہم بالکل الٹا چلتے ہیں، ہم یوں کر لیتے پورا راؤنڈ، نعمت میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے والے کو، نیکیوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے والے کو۔ یار میں نماز تو پڑھتا ہوں، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ میں جمعہ تو پڑھتا ہوں، وہ جمعہ بھی تو نہیں پڑھتا۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں سگریٹ وغیرہ پی لیتا ہوں، وہ تو شراب پیتا ہے۔ اپنے عیب کم سمجھتے ہیں، دوسروں کے عیب زیادہ۔ نیکیوں میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بندہ بھائی 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہو، بڑی بات ہے۔ تہجد گزار کو دیکھو نا
کہ یار ماشاءاللہ وہ تہجد پڑھ رہا ہے، میں بھی تہجد پڑھوں گا. کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ روز قرآن پڑھتا ہے، بس یار اب میں بھی روز قرآن. ریس لگانی ہے، کمپٹیشن کرنا ہے تو نیکیوں میں کرے نا. ہم کمپٹیشن کرتے ہیں دنیا کے مال میں پریشانی رہتے ہیں. یاد رکھنا جو دنیا کے مال میں کمپٹیشن کرتے ہیں وہ کبھی سخی نہیں ہو سکتے. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. کتنا پیسہ کما لو گے، تم سے بڑا موجود ہے دنیا میں، پریشان ہی رہو گے. شکر کے عادی بنو، جو رب نے دیا اس پر قناعت کیجئے. آپ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یار. کچھ لوگ بڑے شکوے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہی کچھ نہیں، بڑے پریشان ہیں، بالکل کنگال ہیں. ایسا ہی ایک شخص شکوہ کرنے والا، یہ شکوے کرنے والے کو ویسے بھی کچھ نہیں ملتا. یاد رکھنا شکر کرنے والے کو ہی ملتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، رب نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں اور عطا کروں گا. ہاں شکر کرتے رہو ملتا رہے گا، شکوے کرتے رہو گے. صبر کریں تا موتی ملسن، ہیں صبر کریں تا موتی ملسن، شکر کریں تا ہیرے. پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے، کچھ بھی نہیں ملنا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایسا ہی ایک شخص تھا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہتا ہے حضور میرے پاس کچھ بھی نہیں، آئے کلاش، کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں؟ اور کچھ بھی نہیں، اللہ نے مجھے دیا ہی کچھ نہیں. کہا اچھا ایسا کرو یہ ایک آنکھ دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. کہتا ہے ذرا آنکھ دوں گا تو پھر تو اندھا ہو جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے ایک کان دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. آپ تو ڈاکٹرز ہیں، آرگنز کی قیمت سمجھتے ہیں کتنی ضروری اور بیسک نیڈ ہے. کہتا ہے حضرت بہرا ہو جاؤں گا کان دے دوں گا. تو کہا اچھا کان بھی نہیں دینا. اچھا ایک پیر دے دو 10 لاکھ روپے لے لو. کہا پیر کے بغیر تو لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا ہاتھ دے دو 10 لاکھ لے لو. کہتا ہاتھ کے بغیر تو کیسے زندگی گزاروں گا. اچھا گردہ دے دو، ایک دو ہے نا، 10 لاکھ روپے لے لو. وہ گرواتے رہے، وہ منع کرتا رہا. بزرگ نے کہا کمال کی بات ہے، کروڑوں کی پراپرٹی لے کر گھوم رہے ہو، کہہ رہے اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. اگر یہ سب نہ ہوتا تو اندھے بھی تو پیدا ہوتے ہیں نا، بہرے بھی تو پیدا ہوتے ہیں، بغیر ہاتھ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں. تمہیں رب نے سب دیا پھر بھی ناشکری ہے. سوچو آپ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیجئے. اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں لوگوں کو، اللہ نے مجھے اور آپ کو ان بیماریوں سے بچایا، پھر بھی میں ناشکری کروں، پھر بھی حرام کی طرف جاؤں، پھر بھی اس کو ناراض کروں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ ننگے پیر کہیں جا رہے تھے، چپل نہیں تھے، غربت تھی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ چپل ہی نہیں دیے مجھے. تھوڑی دیر ہوئی، برابر سے ایک بندہ نکلا جس کے پیر ہی نہیں تھے. آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ تیری مہربانی پیر تو دیے ہیں، چپل نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں راضی ہوں مالک، تو نے پیر تو دیے ہیں مجھے، وہ تو پیر بغیر کا ہے. دیکھو نا اپنے سے نیچے والوں کو. آج فلیٹ میں رہنے والا جھوپڑی میں رہنے والے کو دیکھے نا. آج آپ کہتے ہیں میں غریب کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. ارے کرائے کے گھر میں تو رہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو. لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تم آزاد تو ہو. آج جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں ایوری بڈی، ہر کسی کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جیسی آپ لائف گزار رہے ہیں ایسی لائف گزارنے کی تمنا کروڑوں لوگ کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں غریب بے روزگار، ہو سکتا ہے کوئی قرض دار بیٹھا ہو، میرے جیسی لائف کون گزارنا چاہتا ہے. جی جناب، آپ نے دوپہر کا کھانا یا صبح کا ناشتہ اپنے ہاتھ سے کھایا ہے. کئی ایسے ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے کھلایا جا رہا ہے. میں نے اور آپ نے صبح اپنی طبعی حاجات واش روم میں جا کے خود فارغ ہوئے ہیں. کئیوں کا نہ یورین پاس ہوتا ہے نہ سٹول پاس ہوتا ہے. پوچھو ان کا کرب کیسا ہے، ان کی تکلیف کیسی. ہر دوسرے دن لوگ ڈائلیسس کروا رہے ہیں، لائنوں میں لگ کر ڈائلیسس کروا رہے ہیں. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تھیلیسیمیا کا جب مریض دیکھتے ہیں، ڈاکٹری کہتی ہے کہ 20-21 سال کے بعد وہ بچہ نہیں رہے گا، مگر وہ ماں باپ ہر 15 دن بعد بچہ گود میں لیے آتے ہیں کہ بلڈ چینج کر دو. پتہ ہے کہ یہ 20-21 سال بعد شاید چلا جائے گا. کتنی تکلیفیں ہیں لوگوں کو. میں کیا بتاؤں، آپ تو مجھ سے زیادہ آپ نے یہ روتے ہوئے مریضوں کو دیکھا ہوگا کہ دوائی کے پیسے نہیں ہوتے ہوں گے جیب میں، اپنے والد کو تڑپتے ہوئے دیکھتے ہوں گے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی مجھ پر اور آپ پر. پھر بھی رب کو ناراض کریں، پھر بھی اس کی بارگاہ میں شکوے کریں. نکل جاؤ اس چیز سے کہ میں فلاں سے پیچھے ہوں، میں سب سے آگے ہوں. یار مجھے اللہ نے مسلمان بنایا، یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. اس پر میں نے کتنا شکر ادا کیا. اللہ نہ کرے کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو جاتا، میں کیا کر لیتا. یہ میرے رب کی مہربانی ہے، مجھے بن مانگے مسلمان بنا دیا، نبی پاک کا امتی بنا دیا. کتنی بار شکر ادا کیا ہم نے. خدا را ان چیزوں سے نکل جاؤ. ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں تاکہ مائنڈ سیٹ پتا چلے. ہمارے صحابہ کا کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا. مہاجرین صحابہ جو تھے نا،
جو مہاجر صحابہ تھے وہ بڑے غریب تھے کیونکہ وہ مکے سے آئے تھے مدینہ شریف، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ انصار صحابہ ویل سیٹ تھے، مدینہ ان کا شہر تھا، ان کے پاس گھر بھی تھے، ان کا بزنس بھی تھا۔ کچھ مہاجرین صحابہ نبی پاک کے دربار میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مالدار صحابہ تو ہم سے آگے نکل گئے، آقا یہ مالدار صحابہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو اب ہم بھی یہ کہتے ہیں نا پیسے والے آگے نکل گئے ہیں، انہوں نے یہ کیوں کہا تھا کہ مالدار آگے نکل گئے کہ ان کے گھر بڑے بڑے ہیں، سواریاں اچھی ہیں، پیسہ بڑا ہے؟ کہ حضور مسئلہ یہ ہے ہم غریب ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، مگر آقا وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پیچھے رہ گئے، نیکیوں میں بھی پیچھے رہ گئے، پیسے کی وجہ سے نہیں آئے تھے وہ کہ یہ مالدار تو زیادہ کما لیں گے نیکی، ہم پیچھے رہ گئے۔ کیا خوبصورت مائنڈ سیٹ تھا، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی بات فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ تم جو پیچھے ہیں جو پیچھے ہیں وہ عمل کریں اور آگے والوں کے برابر ہو جائیں، یعنی تم بھی نیکیوں میں ان کے برابر ہو جاؤ جو تم سے آگے ہیں۔ کہا حضور ضرور بتائیے، پیسے نہیں چاہیے تھے نا، نیکیاں چاہیے تھی۔ نبی پاک نے فرمایا جس کا مضمون ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، جو نیکیوں میں تم سے آگے ہے تم بھی برابر ہو جاؤ گے۔ لک ایٹ دا فارمولا، ایزی وے ٹو ارن گڈ ڈیڈز۔ اب جب یہ سن لیا صحابہ خوشی خوشی چلے گئے، غریب تھے، پیسے نہیں ملے تھے، نیکیوں کا فارمولا مل گیا، مائنڈ سیٹ یہ تھا۔ اب مزے کی بات سننا، تھوڑی دیر بعد وہ غریب صحابہ پھر آئے، کہتے یا رسول اللہ جو آپ نے ہمیں وظیفہ بتایا نا وہ امیر صحابہ نے بھی سن لیا ہے، اب تو وہ بھی یہ پڑھ لیں گے۔ یعنی اب سوچیں، پیارے آقا اتنا مسکرائے، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ لیکن آپ سوچو بھائی کہ کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا کہ نیکیوں میں وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں اس نے بنگلہ بنا لیا، اس نے گاڑی بنا لی، اس کو ڈگری بڑی مل گئی، چھوڑو بھائی ان چیزوں کو، اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی فکر کرو، اللہ کی جنت کی اعلیٰ نعمتیں حاصل کرنے کی فکر کرو۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک نیکی کمانے کا بڑا پیارا ذریعہ، جو ماشاءاللہ یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، اسٹاف بیٹھا ہوگا میڈیکل کا، آپ کے پاس بڑے بڑے ضرورت مند آتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت اچھا کام دیا ہے۔ یہ جو مسیحا کہا جاتا ہے نا ڈاکٹر کو، یہ رب کی صفت ہے، اللہ کا کام ہے شفا دینا، اور اللہ اپنے بندوں میں سے مخصوص لوگوں کو یہ نعمت عطا کرتا ہے کہ جو کسی کے مرض کو دور کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے اگر نیکی کی نیت سے کی جائے۔ میں الحمدللہ کئی ڈاکٹر سے ملا ہوں اپنے علاج کے لیے، میرے والدین کے علاج کے لیے، ایک سے ایک مخلص ڈاکٹر بھی مجھے ملا، اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ ماشاءاللہ کیا جذبہ ان ڈاکٹرز میں، پیسہ کمانا مقصود نہیں ہے، کسی غریب کا بھلا ہو جائے، اور یہ بڑی نیکی ہے، ہمیشہ یہ کام کرتے رہنا۔ کبھی کسی مجبور مریض کو دیکھ کر، کبھی کسی کے جناب مریض کو تکلیف مت پہنچائیے گا، آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ نے آپ کو کتنی بڑی، یوں سمجھیے ایک ایسی نعمت دے دی ہے کہ آپ چاہیں تو روزانہ کتنی بڑی نیکی کما سکتے ہیں۔ سنیے گا، ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور ہو سکتا ہے کئی یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ ہوں جو اس حدیث کے مصداق ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یقین کریں میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو پیدا کرنے کا مقصد رب کا یہ ہے۔ اللہ آقا کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اب بتائیے آپ ایسے کیوں نہیں بن سکتے، میں ایسا کیوں نہیں بن سکتا کہ لوگ اپنی حاجت کے وقت میرے پاس آئیں، مجھ سے مدد طلب کریں، میں ان کی کوئی ہیلپ کروں۔ ہر ہیلپ پیسوں سے نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ بعض اوقات غریب لوگ کہتے ہیں یار میں کسی کی مدد کیسے کروں، پیسے ہی نہیں۔ او بھائی پیسے ہی ضروری نہیں، شربت نہ دیں کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ آپ اچھے انداز میں بات تو کر لیں، حوصلہ تو دے دیں۔ کچھ ڈاکٹر تو سنتے ہی نہیں، جھاڑ دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، مریض پہلے ہی پریشان اور ڈانٹ سن کے اور پریشان۔ آپ اچھے دو بول دیں۔ یہ الفاظ جو ہے نا یاد رکھنا، یہ مرہم کا کام بھی کرتے ہیں، الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں۔ اچھے بولنا سیکھ جائیں، دو دعائیں دے دیں، ہمت دلا دیں، بندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھے بولنا چاہیے۔ سنیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، جس نے کسی مومن سے تکلیف اور مصیبت کو دور کیا، اللہ اس کے لیے پل صراط پر نور کے 2 ایسے حصے پیدا فرمائے گا جن کی روشنی سے اتنی مخلوق روشنی حاصل کرے گی جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لوگوں کی مصیبت دور کرنے والے، پریشانی دور کرنے والے، ذرا سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب بھی موقع ملے مدد کرو۔ ایک حدیث پاک آخری سن لیتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ عز و جل قیامت میں اس کی مصیبت دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب چھپائے گا، اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ سوچئے میٹھے اسلامی بھائی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر یہ کام کرتے جائیں تو عیب چھپاؤ تمہارے عیب چھپ جائیں گے، مصیبت دور کرو تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ تو بہرحال میں تمام یہاں میڈیکل اسٹاف سے، تمام اسلامی بھائی جو آئے ہیں، چند باتیں عرض کی ہیں۔ اپنے دل کو ہم لالچ سے نہیں بچا سکتے، یہ ایک ایسا یوں سمجھیے کہ ہمارے اندر وصف ہے جو ہمارے اندر بلٹن ہے۔ اب اس لالچ کو ہم مولڈ کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، اس کا رخ بدل سکتے ہیں کہ آئیے مل کر خوب نیکیاں کر لیں، خوب نمازیں پڑھ لیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں اور حرام کی طرف نہ جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم جو ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نیت کرنی ہے سارے اسلامی بھائیوں نے آج پکی سچی کہ کچھ بھی ہو جائے، ایٹ اینی کاسٹ، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا لگائیں کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی کوشش کریں گے۔ ہاں ایسی زندگی گزارو، دعائیں لو، اللہ کی قسم یہ جو آپ کے پاس محتاج غریب فقیر آتے ہیں نا، جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا، اس کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ مظلوم پریشان غریب آپ کو دعا دے دیں، یاد رکھنا یہ دعا آسمانوں تک پہنچتی ہے اور بگڑے کام بنا دیتی ہے۔ کبھی کسی کی ہائے مت لینا کہ یہ ہائے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آپ کو انویلپ پہنچایا جا رہا ہے، یہ ماشاءاللہ مجھے گفٹ ملے ہیں اور میری طرف سے میں اسلامی بھائیوں کو اس کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ ایک اور گناہ کا کام جو یہ اب فروری کے مہینے میں عجیب تماشا ہے کہ غیر مسلموں کا تہوار ہے ویلنٹائن ڈے، اور آج مسلمانوں کے درمیان کر دیا گیا ہے۔ خود بھی پڑھیے، اپنے نوجوان بچوں کو پڑھائیں، اپنے مریضوں کو تحفے میں دیں، یہ بانٹیں تاکہ یہ حرام کام سے ہم بچیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں بہت سارے ایسی برائیاں آ گئی ہیں جو ہمارے درمیان چاہیے۔ آج لڑکا لڑکی کو تحفے دے رہا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے، نام محرم دوست ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، تو خود بھی پڑھیں اور اس کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ دعا کے بس صلاۃ والسلام پہ بانٹ دیں، دعا میں نہ بانٹیں، لوگ دعا کریں نا، اچھا ہے جی۔ دعا میں اب دعا ہوگی مدینہ، اب دعا ہوگی، اور دعا کو مخ العبادہ کہا گیا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تمام اسلامی بھائی دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا الرحمن یا رحیم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا حساب الميزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری ساری مشکلیں آسان فرما دے،
آج ہم نے لالچ کے بارے میں سنا ہے، اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی لالچ نکال دے، مال کی لالچ نکال دے، اے اللہ نیکیوں کی لالچ عطا کر دے، آخرت بہتر بنانے کی فکر عطا کر دے، تھوڑی زندگی ہے زیادہ نیکیاں کمانے کا جذبہ عطا کر دے، اے اللہ ہمیں دنیاوی جسمانی صحت بھی عطا کر اور باطنی امراض سے بھی نجات عطا کر، ہمارے دلوں کو اے اللہ ان باطنی امراض سے پاک کر دے، اے رب کریم 5 وقت کا نمازی بنا دے، فقط حلال روزی کمانے والا بنا دے، اور ہماری حلال روزی میں برکت بھی عطا فرما، حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، اے رب کریم ہماری بھی مغفرت کر، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہماری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے، اے کریم اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہاتھ اٹھے ہیں سر جھکے ہیں، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے میرے مالک، اپنے کرم سے ہماری جو مشکلیں ہیں جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما دے، جو بیمار آیا ہے یا جس کے گھر میں بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، یہ جتنے ڈاکٹرز آئے ہیں مولا ان کے ہاتھ میں مزید شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، اے اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، اور جتنے اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے بس اپنے کرم سے وہ پریشانی دور کر ہمارے دلوں کو سکون دے، ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، اے اللہ جن اسلامی بھائیوں نے یہ اجتماع سجایا، اس کی دعوت دی، اس پر خرچ کیا، اے اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے کام بھی جانتا ہے، سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، شہید ہو گئے ناصر عابد اور شہید، یہ تینوں میں بڑا تعاون، ہمارے ناصر بھائی ہیں، عابد بھائی ہیں، شہید بھائی ہیں اور شاہر بھائی اور جتنے اسلامی بھائی ہیں، اللہ تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، اے اللہ ان سب کا سینہ مدینہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کو حرمین طیبین کی بار بار حاضری عطا فرما، اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں، جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہمیں بھی وابستگی عطا فرما، ہم سب کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اے رب کریم آج جو ہم نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے بارے میں سنا ہے، ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، سب کے لیے اچھا سوچنے والا بنا دے، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔